السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اتنے بد نصیب ٹھہرے کہ شاید کوئی دوسری قوم اس تختہ عرض پہ بد نصیب نہ ہو۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس کا سبب کیا ہے، اور یہ بھی بد نصیبی کہ ایک قوم جو ذلت کا شکار ہو، گراوٹ کا شکار ہو، وہ یہ سوچنے کے لیے بھی چند لمحات نہ نکالے کہ اس سے نجات اور خلاصی کس طرح مل سکتی، وہ بد نصیب آج قوم ہم ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان بد نصیبیوں سے بچانے کے لیے، ان پریشانیوں سے بچانے کے لیے، اس غارت گری سے بچانے کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب دی، اور قدم قدم میں اس میں یوں رہنمائی کی کہ اگر ہم نگاہ کھول کے، آنکھیں کھول کے قرآن کو دیکھیں تو قرآن سے تعلق کے ساتھ ہم وہ خوش نصیب انسان بن سکتے ہیں جو خوش نصیبی عرب کے بدوؤں نے حاصل کی، جن کو لوگ جہل کہتے تھے، بدو کہتے تھے۔ وہ قرآن سے تعلق کی بنا پہ زمین سے اٹھے، آسمان تک پہنچے۔ یہ تعلق قرآن ہی ہے جس نے ان کو زمین سے اٹھایا، آسمان تک پہنچایا، اور ساری انسانیت ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے پہ فخر کرتی۔ جاہلوں کو تو علم سے آگاہی دی، علم والوں کو بھی وہ علم پڑھایا جو آج تک انہوں نے پڑھا نہیں تھا۔ جس قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا، جس سیرت مصطفیٰ نے یہ عظمت دی، آج ہم اس کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان پختہ کار ہے، واقعی دل میں ایمان سمایا ہوا ہے، وہ مومن کسی زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ان کو آواز دی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ رسول ان کے درمیان کوئی فیصلہ شدہ بات بیان کرے، ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، تو وہ نبی کے منہ سے سن کے کہتے ہیں سن لیا اور اطاعت کی۔ فرمایا یہ لوگ جو ہیں اولئک ھم المفلحون، نجات پانے والے، فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، یہ جو منتظر رہتے ہیں کہ محمد کی زبان سے کیا نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، لوگ نبی رحمت علیہ السلام کی طرف بڑھے۔ ان میں کچھ وہ تھے جو اللہ کے نبی کے دست و بازو بنے،
ان میں کچھ وہ تھے جنہوں نے دشمنوں سے مار کھائی، ستم برداشت کیے، جبر برداشت کیا، لیکن پھر بھی محمد الرسول اللہ سے تعلق نہیں توڑا۔ یہ دونوں قسم کے لوگ ہم الفائزون میں آتے ہیں کہ یہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ طاقت اللہ نے محمد الرسول اللہ کو انسانوں کی صورت میں مہیا کی۔ ان میں کچھ مخصوص لوگ تھے جو اسلام کی اشاعت، اسلام کے قافلہ کے آگے بڑھنے میں بہت بڑا کردار رکھتے تھے، اور وہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور چنے ہوئے ساتھی تھے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ان تمام صحابہ میں سر خیل صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے اتنے احسانات تھے محمد رسول اللہ پہ کہ اللہ کے نبی نے کہا تمام انسانوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اللہ دے گا اس کو۔ ایسے انسان محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اللہ۔ کس کمال کے حامل یہ لوگ تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، ان کے لیل و نہار کیسے تھے، اور کس طرح ان کو دیکھ کے محمد کریم جھوم جھوم جایا کرتے تھے، اور اللہ کو فخر تھا کہ میں نے محمد کے دامن سے ایسے لوگ وابستہ کیے۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے، اللہ نے ان کے جانے کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ایسے منتخب کیے تھے جنہیں اللہ نے رسول کے بعد یہ سوچ، فکر اور خیال دیا تھا کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ موسیٰ کا نائب ہے، وہ سوچتے ہیں کس طرح موسیٰ کے دین کو آگے بڑھایا جائے۔ عیسیٰ کا ماننے والا اور اس کا مقرب ہے، قریبی ہے، وہ سوچتے ہیں کس طرح اس دین کو، اس فکر کو، اس ملت کو، اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ نے ہر ایک کو دیے، اور وہ منتخب لوگ تھے۔ کچھ تو انبیاء نے خود منتخب کر لیے، اور کچھ انبیاء کے لیے اللہ نے خود منتخب کیے ہیں۔ جو اللہ نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیے ہیں، ان انتخاب شدہ لوگوں میں سر فہرست ابی بکر صدیق کی ذات ہے، جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بطور نائب خود چنا ہے، خود منتخب کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے کہنے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا، جو رسول نے کہہ دیا، وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لاتے ہیں اور حفظ جان بناتے ہیں اس رسول اور اللہ کے فرمان کو۔ دیکھنا یہ چاہیے، کیا ہم بھی ان لوگوں میں ہیں جو اللہ کے ارشاد کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے بغیر چو و چنا سر جھکا دیتے ہیں، یا ہم ان باغیوں میں ہیں جو اللہ کے بھی باغی ہیں، رسول کے بھی باغی ہیں، دین کے بھی باغی ہیں، احکامات کے بھی باغی ہیں؟ اللہ کے نبی اس جہاں میں آئے تھے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسان کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے، انسان کو وہ انسان بنانے کے لیے جو اللہ کے نزدیک قابل فخر ہے کہ اللہ نے کہا ہے
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت عظیم پیدا کیا. یہ عظیم کس طرح ہوتا ہے؟ جب یہ اللہ اور رسول کے احکامات کے سامنے سر تسلیم کم کرتا ہے. جو اللہ کے احکامات کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے انتشار و افطراء کی سوچ پیدا کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں معتوب انسان ہوتا ہے. اللہ نے دین دیا محمد رسول اللہ کو کہ میرے محبوب اس کو آگے پہنچاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم نے اس ذمہ داری کو کما حق قبول نہ کیا اور نبھایا نہ، تو تم میرے نزدیک مجرم بن جاؤ گے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فریضے کو اس انداز سے نبھایا کہ تختہ ارض پہ کوئی دوسرا ایسے نبھا نہیں سکا. رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو رہا ہے اب کہ میں اس جہاں سے جا رہا ہوں، قیامت تک تو رہنا نہیں. اب کون ہے جو اس تحریک کو ہاتھ میں لے، اس کی بات تھامے اور اس کو لے کے زمانے میں چلے، یہاں تک کہ تمام کائنات میں تمام تحریکوں، تمام نظاموں پہ اس کو غالب کر کے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے انسان اللہ نے خود منتخب کر دیے، اور جو اللہ نے منتخب کیے ہیں ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلفاء پیدا ہوئے، پہلے انبیاء کے بھی، پہلے رسول اللہ کے بھی، لیکن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کا ذکر اس انداز سے کیا کہ کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے کہ محمد کریم کے بعد اسلام کی قیادت اور سیادت کا حقدار کون ہے. رحمت کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان خلفاء کا ذکر کرتے ہیں جن کی خلافت علی منہاج نبوت ہے. وہ کون ہے؟ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرمائے. ایک قبیلہ آتا ہے بنو مستلق، اللہ کے نبی کے غلام کو کہتا ہے کہ جاؤ محمد رسول اللہ سے پوچھو کہ من ندفع زکاتنا اذا احدث لکا حدثن. اللہ کے نبی، اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا، جانا ہی جانا ہے، اور آپ بھی جائیں گے. آج تک جتنے اللہ کے منتخب، اس کے محبوب رسول اور انبیاء آئے وہ اس جہان کو چھوڑ کے چلے گئے. ان کے بعد سیادت و قیادت اللہ نے کسی اور کو بخشی. اب آپ کے بعد نبی آنے کا تو کوئی تصور نہیں، لیکن یہ تو ہے نا کہ آپ نے چلے جانا ہے. من ندفع زکاتنا اذا حدث لکا حدثن. جب آپ کو موت آ جائے، اب تو زکات آپ اکٹھی کرتے ہیں نا، آپ اپنا سفیر بھیجتے ہیں زکات اکٹھی کرنے والا. ہم زکات نبی کائنات محمد رسول اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں. لیکن من ندفع، یہ زکات ہم کس کو دیں جب آپ پہ موت کا حادثہ آ جائے. ارشاد فرمایا فدفعوها الی ابی بکر. میں نہ رہوں تو میرے بعد جس کے ہاتھ میں زکات دینی ہے، جس کے قدموں میں زکات ڈھیر کرنی ہے، محمد کے بعد وہ ابو بکر کی ذات ہے. اس فرمان کا نتیجہ یہ ہے
کہ اسلام میں اگر خلافت بلا فصل کسی شخصیت سے متعلق ہے تو وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا تاج ابو بکر کے سر پہ رکھ دیا ہے. علامہ منہاج نبوت خلافت جو ہے اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں خلافت بلا فصل اگر کسی شخصیت کے نصیب میں ہوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. سبب کیا تھا؟ جو احسانات کائنات کے آقا پہ، اسلام پہ ابو بکر کے تھے کسی دوسرے کے نہیں تھے. اللہ نے نہیں چاہا کہ محمد کے بعد کوئی دوسرا اس بات کا مطالبہ کر کے کہے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں. یہی سبب تھا. انس کہتے میں واپس کیا، بنو مستلق کو کہا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب میں نہ ہوں تو ابو بکر کو زکات دینا. کہتے ہیں مجھے پھر انہوں نے لوٹایا کہ جاؤ ان کو کہو ان ابو بکر اجلہ، اگر ابو بکر کو بھی موت آ جائے تو کس کے دیں؟ ارشاد فرمایا ادفعوها الی عمر، عمر کو دے دینا. پھر انس آئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر کو، ابو بکر کے بعد عمر کو. کہتے ہیں جاؤ پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس، ان سے کہو من بعدہ، اگر عمر بھی بڑھ جائے اللہ کے نبی تو ہم زکوٰۃ کس کو دوں؟ ارشاد فرمایا فدفعوا الی عثمان، عثمان کی طرف زکوٰۃ کو لے جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا، ان صحابہ نے، بنو مستلق لوگوں نے اس بات کو جان لیا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جہان کو خیر بات کہہ دے، اسلام کی بات صدیق کے ہاتھ میں ہوگی، فاروق کے ہاتھ میں ہوگی، عثمان کے ہاتھ میں ہوگی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس دوبارہ انس آئے نہیں، اللہ کے نبی نے کوئی بات دوسری کی ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی منہاج نبوت صرف 3 افراد کے لیے ہے. نبوت خلافت، اللہ نے یہ تاج نبی کائنات کے 3 صحابہ کے سر پہ رکھا ہے. خلافت و نبوت کا تاج کسی چوتھے آدمی کے سر پہ نہیں ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد کے آئینے میں اس سے بڑھ کے رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رابی آتا ہے. مستدرک میں امام حاکم رحمہ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرتے کیا آیا، اللہ کے نبی کو اس کی اونٹنیاں پسند آ گئی. علی المرتضیٰ کی جو روایت ہے اس میں اونٹنیوں کا ذکر نہیں، ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس میں اونٹنیوں کا ذکر ہے. علی المرتضیٰ کی روایت بیان کرتے ہیں. علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نے اس سے کوئی چیز خریدی تو ارشاد فرمایا کہ پھر آنا میں تیری رقم تجھے دے دوں گا. یعنی بطور قرض ادھار کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے جو بھی خریدا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اونٹنیاں تھیں، علی المرتضیٰ کی روایت میں نہیں، خرید لیا. وہ اللہ کے نبی کو اونٹنیاں دے کے یا جو بھی تھا وہ دیا، واپس آیا، علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی. ارشاد فرمایا کیسے آنا ہوا، کیوں کر جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز دی ہے اور وہ ادھار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رقم نقد نہیں دی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں واپس جاؤ، فاسألہ، اس سے سوال کرو. کسے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ سے. فاسألہ ان عطا علیہ اجلہ، اگر اس دوران محمد کی موت آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے پوچھو ان سے. علی المرتضیٰ کہتے ہیں، امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ پوچھو اگر اس دوران ان کی موت آ جائے، میں یکسی ہے،
پوچھو میرے آقا یہ قرض مجھے ادا کون کرے گا؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی انسان کے لیے موت حق ہے اور کائنات کا کوئی انسان نہیں جس نے موت کا مزہ نہیں چکھنا، آپ نے بھی چکھنا ہے۔ ہاں عرض کرنے لگا اگر میرے آنے سے پہلے آپ فوت ہو گئے یہ قرض میں کس سے لوں گا آقا؟ فرمایا ابو بکر کے پاس آنا، یکزی کا، وہ میرا قرض تجھے ادا کر دے۔ واپس آیا، عرض کرتے ہیں علی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آنا، ابو بکر تیرا قرض ادا کر دے گا۔ ارشاد فرمایا جاؤ دوبارہ ان سے پوچھو کہ آقا اگر ابو بکر بھی فوت ہو جائے پھر؟ فرمایا عمر کی طرف آنا، یکسی کا، یہ تیرا قرض تجھے ادا کر دے گا۔ آیا کہنے لگا کہ جناب وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی مر جاؤں ابو بکر بھی نہ رہے تو پھر عمر کے پاس آنا، عمر تمہیں یہ قرض ادا کر دے گا۔ فرمایا پھر جاؤ پھر پوچھو۔ علی المرتضیٰ دوبارہ سوارا بھیجتے، اللہ کے نبی موت برحق ہے، پتہ نہیں کس کو پہلے آنی ہے کس کو پیچھے آنی ہے، اگر عمر بھی فوت ہو گیا تو؟ فرمایا عثمان کے پاس آ جانا، عثمان تمہیں ادا کر دے گا۔ وہ عرابی واپس آیا، علی المرتضیٰ پھر بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھو عثمان بھی فوت ہو جائے تو؟ وہ آیا کہنے لگا اللہ کے نبی اگر عثمان بھی فوت ہو جائے تو؟ فرمایا میں بھی فوت ہو جاؤں، ابو بکر بھی فوت ہو جائے، عمر بھی فوت ہو جائے، عثمان بھی فوت ہو جائے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَمُوتَ فَمُتْ، اگر ہو سکے تو تم بھی مر جانا، زمین رہنے کے قابل نہیں ہوگی جب ابو بکر نہ رہا، عمر نہ رہا، عثمان نہ رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، اظہار کیا کہ نبوت کی خلافت جو میرے پاس زندہ رہے گی وہ ابو بکر کا حق ہے، عمر کا حق ہے، عثمان کا حق ہے، اس کے بعد حق بند ہو جاتا ہے، خلافت رہ جاتی ہے، علی منہاج نبوت نہیں رہتی۔ علی منہاج نبوت صدیق اکبر کی خلافت ہے، فاروق اعظم کی خلافت ہے، عثمان ذو النورین کی خلافت ہے، 12 خلفاء کائنات کے آقا نے ارشاد فرمائے 9 خلفاء ہے علی منہاج نبوت، اگر خلافت ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی، فاروق اعظم کی، عثمان ذو النورین کی، اور خلافت بلا فصل کا تاج ابو بکر کے سر پہ۔ تاریخ نہیں، احادیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، اعلان کیا ہے مسجد بنانی ہے، مسجد تعمیر کرنی، بنیادیں کھودی ہوئی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ تخت عرش پہ اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ یہ نبوت کے بعد سب سے بڑا اہل ہے کہ نبوت کی تحریک کو آگے چلا سکے تو وہ محمد رسول اللہ کا غلام ابو بکر صدیق ہے۔ اس سے بڑھ کے شرف کائنات میں کسی کو بھی اور نہیں ہو سکتا۔ خلافت بلا فصل کا تاج ابو بکر صدیق کے سر پہ ہے۔ تعمیر ہونے لگی مسجد، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور ایک اینٹ اللہ کے نبی نے لی، اس کو رکھ دیا بنیاد میں۔ صحابہ تو ہیں، اور جب اللہ کے نبی اپنے سر پہ اینٹیں اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھ پہ اینٹیں اٹھاتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں شریک ہے، تو صحابہ کیسے پیسے رکھتے تھے؟ جمع غفیر ہے صحابہ کا۔ آگے بڑھتے صحابہ کو کہا میری اینٹ کے ساتھ ابو بکر اینٹ رکھے۔ صحابہ خاموش کھڑے ہیں، ابو بکر نے اینٹ رکھ دی، فرمایا اب عمر اینٹ رکھے۔
عمر نے اینٹ رکھ دی. ارشاد فرمایا عثمان عمر کی اینٹ کے ساتھ تم اینٹ رکھو. عثمان ذوالنورین نے اینٹ رکھی. فرمایا ہاؤلائے خلفاء بعدی، میرے بعد نبوت کے خلفاء یہ ہیں. فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا. اور سبب کیا تھا؟ 3 خلافتوں کا ذکر کائنات کے آقا کرتے ہیں، اس سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ انسانیت کو بتلایا جائے خلافت علی منہاج نبوت صرف ان 3 شخصیات کے ساتھ وابستہ ہے. 3 سے آگے خلافت تو رہ جائے گی، علی منہاج نبوت نہیں رہے گی. ہاؤلائے خلفاء بعدی، ارشاد فرمایا میرے بعد اسلامی تحریک کو لے کے آگے بڑھنے والا پہلا ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان. یہ اسی انداز سے حکومت کریں گے، یہ اسی اطوار سے حکومت کریں گے جس انداز سے حکومت محمد کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق و فاروق عثمان ذوالنورین کی خلافت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کے مطابق، اس اصول اور ضابطے کے مطابق ہے. ایک لمحہ، ایک قدم، ایک ذرے کے برابر بھی ان کے فیصلے، ان کی حکومت کا انداز محمد رسول اللہ کی حکومت کے انداز سے جدا نہیں ہے. اس لیے ان کو خلافت علی منہاج نبوت کہا جاتا. جذباتی بات نہیں کہ یہ ابو بکر کے ساتھ تعلق ہے، عثمان کے ساتھ تعلق ہے، عمر کے ساتھ. جس آدمی کا تعلق علی سے نہیں وہ تو کافر ہے، معاویہ سے نہیں، اسلام کا باغی ہے. یہ سب خلفاء ہیں، ان کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں. ان کی خلافت کا احترام ہے، ان کی خلافت سر پہ ہے. لیکن وہ خلافت جس خلافت کا حقدار نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 انسانوں کو دیا ہے، اس کا حق کسی چوتھے انسان کو نہیں دیا. محمد رسول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاض النظرہ میں اور غنیۃ الطالبین میں یہ روایت موجود ہے. غنیۃ الطالبین کیا ہے؟ اس پیر کی کتاب جس کی نام کی ہم 11ویں دیتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ، ان کی غنیۃ طالبین ہے. اس میں یہ روایت ہے، ریاض النظرہ میں یہ روایت ہے. علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا، اللہ کے رسول نے دنیا کو نہیں چھوڑا. ما خرج، دنیا سے نہیں گئے، دنیا کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہدہ الیہ، مجھے اس بات سے باخبر کیا، ان ابا بکر یلی الامر بعدہ ثم عمر ثم عثمان. ریاض النظرہ میں غنیۃ الطالبین میں اس سند کو شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ علیہ نے صحیح سند قرار دیتے ہوئے اس میں بڑی گفتگو کی ہے. علی رضی اللہ کے چندے کہ ما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا، اللہ کے رسول نے دنیا کو نہیں چھوڑا، فوت نہیں ہوئے، حتی عہد الیہ ان ابا بکر یلی الامر بعدہ، کہ محمد کریم کے بعد جس کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا جائے گا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. ثم عمر ثم عثمان، ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان کا ثم الیہ. پھر نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان کے بعد علی، خلافت تیری طرف منتقل. غور سے فرما، غور سے میری بات کو. اللہ کے نبی علی المرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہیں، کہا
سلطنت کی انان میرے بعد ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگی، پھر عمر کے، پھر عثمان کے. کہتے ہیں سمبا الیہ، پھر میری طرف. فلا یجتمع علیہ، فرمایا میری طرف خلافت آئے گی تو صحیح لیکن مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہوگا. نصف النہار پہ سورج اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جس طرح آدھے آسمان پہ چمکتا ہوا سورج نظر آتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس طرح کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اتفاق رہا صدیق پہ، اتفاق رہا فاروق پہ، اتفاق رہا عثمان پہ. جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آئے، اتفاق انتشار پہ بدل گیا اور مسلمانوں میں آپس میں تلوار چل نکلی. فرمایا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری طرف خلافت آئے گی، فلا یجتمع علیہ، لیکن مجھ پہ اتفاق نہیں ہوگا. علی المرتضیٰ کے اس فرمان سے وہی نتیجہ نکلتا ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ علی منہاج نبوت خلافت صدیق کی ہے، فاروق کی ہے، ذوالنورین کی ہے. اس کے بعد خلافت تو ہے لیکن علی منہاج نبوت نہیں. یہ شرف 3 صحابہ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اور محمد رسول اللہ کی طرف سے. یہ بات یوں نہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ علامہ حاج نبوت یہ تھی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ کیا اور الفاظ بیان کیے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں البزار، طبرانی، بہقی، حدیث کی 3 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آیا، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا. ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھ گئے. ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے 7 کنکر پڑے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. اللہ کے نبی نے ان کو پکڑا، فَأَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي كَفِّهِ. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو پکڑا، اپنے ہاتھ پہ رکھا. فَسَبَّحْنَا، جو ہی محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ ان کنکریوں کو رکھا وہ اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. پتھر کی کنکریاں، کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی ہتھیلی پہ آتی ہیں، آتے ہی اللہ کی تسبیح شروع کرتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کرتی ہیں. کہتے ہیں حتیٰ سمیتہن، میں نے ان کنکریوں کی تسبیح پڑھتے ہوئے آواز سنی. ان کی آواز ایسے تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو زمین پہ رکھ دیا. اللہ کے نبی نے زمین پہ رکھا، وہ کنکریاں خاموش ہو گئی. فاخذہن، زمین کے رخ پہ پھر نبی کائنات نے اٹھایا اور فرمایا وضعہن فی ید ابی بکر، ان کنکریوں کو ابو بکر کے ہاتھ میں رکھ دیا. فسبحنا، ان کنکریوں نے پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں اللہ کی قسم یہاں تک کہ میں نے اپنے کانوں سے ان کی تسبیح کی آواز سنی، ویسے ہی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی. اللہ کے نبی نے اٹھایا، کنکریوں کو زمین پہ رکھا، کنکریاں خاموش ہو گئیں. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کنکریوں کو اٹھایا، فوضعہن فی ید عمر، کنکریوں کو عمر کے ہاتھ میں رکھا. فسبحنا، پھر وہ تسبیح کہتی.
پھر اللہ کے نبی نے وہاں سے اٹھائی، زمین پہ رکھی، خاموش، فَأَخَذَهُنَّ، پھر پکڑا، فَوَضَعَهُنَّ فِي يَدِ عثمان، عثمان کے ہاتھ پہ ان کنکریوں کو رکھا. کہتے ہیں فَسَبَّحْنَا، کنکریوں نے پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دی. میں نے ان کی آواز سنی. اللہ کے نبی نے ان کنکریوں کو پھر زمین پہ رکھ دیا اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خلافت نبوتن، فرمایا یہ نبوت کی خلافت ہے. جس طرح محمد کے ہاتھ پہ تسبیح پڑھی ہے ان کنکریوں نے، ویسے محمد کے خلفاء کے ہاتھ پہ بھی اس پہ تسبیح پڑھی. یعنی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ خلافت علی منہاج نبوت ابو بکر، عمر، عثمان کی ہے. اس کے بعد خلافت تو ہے، علی منہاج نبوت نہیں ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کا انکار کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تاریخ ہے، علم ہے، فکر ہے، باتیں نہیں کہ کہانیاں سنو، اٹکل پچو باتیں کرو. باتیں وہ جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی زبان سے جاری ہو. دین تو وہ ہے، احکام تو وہ ہیں، فرامین تو وہ ہیں. کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ اس چیز کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکل دیے. اور یہی قرآن میں اللہ نے کہا. میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو محمد کے کہنے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. جو آدمی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے وہ مسلمان نہیں جس مسلمان نے فلاح پانی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، صافی تفسیر کی کتاب ہے شیعہ حضرات کی، اس میں ایک روایت ہے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس ہیں، حفصہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارشاد فرمایا، حفصہ ایک تجھے راز کی بات بتاؤں؟ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں، حفصہ ایک راز کی بات بتاؤں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمائیے. فرمایا، حفصہ کرنی یہ بات کسی سے نہیں. ارشاد فرمایا، اِنَّا ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم بعدہ، ابو کے، حفصہ میرے بعد محمد کا جو خلیفہ بنے گا وہ ابو بکر ہوگا. اللہ کے نبی نے، بڑے بڑے جگادری پائے جاتے ہیں، ہے تو یہ سنی ہم، لیکن کہتے ہیں جی نظر کوئی نہیں آتی روایت جو یہ ظاہر کرے کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا تاج ابو بکر کے سر پہ رکھا تھا. اور خلافت علی منہاج نبوت اللہ کے نبی نے بار بار بیان کی ہے. اگر ایمان کی آنکھ اندھی نہیں ہے تو نظر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خلافت علی منہاج نبوت کا اعلان کیا ہے. ایک بار نہیں، بار بار کیا ہے. جیسے کہ میں نے احادیث آپ کے سامنے مختلف پڑھی ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق و فاروق عثمان ذو النورین کی خلافت کا بار بار اظہار اور اعلان کیا ہے، جس کا یہ نتیجہ تھا کہ خلافت علی منہاج نبوت صرف ان تین افراد کی ہے. خلافتیں تو ہیں لیکن علی منہاج نبوت ہے جو ان تینوں کی. تفسیر صحافی میں شیعہ کی تفسیر ہے کہ اللہ کے نبی حفصہ کے پاس بیٹھے ہوئے، حفصہ ایک راز کی بات بتاؤں؟ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی بتلائیے. فرمایا، یلی الخلافۃ ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی، کہ میرے بعد خلافت ابو بکر کرے گا. ثم بعدہ، ابو بکر کے بعد خلافت تیرے باپ کو ملے گی. یعنی یہ تاج ابو بکر کے بعد عمر فاروق کے سر پہ ہوگا. بتانا نہیں، یہ روایت صافی کی ہے، تفسیر شیعہ کی.
اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے لیکن دوسرے انداز سے. حفصہ کہتی ہے, تفسیر صافی کا مفسر لکھتا ہے کہ حفصہ کہتی ہے من ما کہا, اللہ کے نبی خلافت آپ عطا کر رہے ہیں یا کوئی, کس نے آپ کو خبر دی ہے آپ کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا, ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ ہوگا. من انبا کہا, فرمایا نبانی العلیم الخبیر, مجھے اس اللہ نے دی ہے جس سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں اور خبر والا نہیں. تفسیر صافی میں یہ لکھا. شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ علی المرتضی اور سید عبداللہ بن عباس سے روایت بیان کرتے ہیں ازالۃ الخفان خلافت الخلفاء میں, کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں, کہتے کیا ہے, واللہ اللہ کی قسم انا امارت ابی بکر و عمر, ابی بکر اور عمر کی خلافت لفی الکتاب, اللہ کی کتاب میں ہے. وہ ابو بکر کی خلافت اللہ کی کتاب میں, عمر کی خلافت کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ہے. کہاں ہے اللہ نے کہا کہ ابو بکر خلیفہ بنے گا, عمر خلیفہ بنے گا. علی المرتضی اور عبداللہ بن عباس قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا تو ابی بکر و عمر لفی الکتاب ہے. حضرت جی کتاب میں تو ابی بکر عمر کی خلافت کا کہیں ذکر نہیں ہے, کہیں نظر نہیں آتی. فرمایا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, یہ جو قرآن کی آیت اتری ہے یہ اس لیے اتری ہے کہ اللہ کے نبی نے حفصہ کو کہا تھا کہ پہلے ابو بکر خلیفہ ہوگا اور اس کے بعد عمر خلیفہ ہوگا. یہ بتانا کسی کو نہیں, حفصہ نے عائشہ کو بتا دیا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ حفصہ نے راز کھول دیا ہے. یہ ہے قرآن جس میں ابو بکر و عمر کی خلافت کا ذکر ہے, اور اس خلافت کا استدلال اس آیت سے کسی میرے تیرے جیسے نے نہیں, اس آدمی نے کیا ہے جس کے متعلق اللہ نے ارشاد, اللہ کے نبی نے دعا کی تھی, اللہم علمہ القرآن, قرآن کی تفسیر عبداللہ بن عباس کو سکھا. وہ عبداللہ بن عباس قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ قرآن میں ابو بکر کی خلافت کا ذکر ہے, قرآن میں عمر کی خلافت کا ذکر ہے, اور استدلال اس آیہ مقدسہ سے کرتے ہیں. یہ ہے خلافت علی منہاج نبوت, یعنی منہاج نبوت پہ جو خلافت تھی جس میں ذکر کرتے ہوئے بلا فصل اللہ نے ابی بکر صدیق کو ہی بیان کیا ہے. جتنی بھی احادیث میں نے عرض کی ہیں ان میں بلا فصل خلیفہ ابی بکر کا نام ہے. اب اس سے ہٹ کے صاف صاف نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ سے رہنمائی لیتے. اللہ کے نبی تشریف فرمائے, مسلم کی روایت ہے, قرآن کے بعد بخاری صحیح, بخاری کے بعد مسلم, یعنی حدیث کی صحیح ترین دو کتابیں, ان میں سے ایک کتاب مسلم. اس میں روایت ہے کہ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرمائے. ایک عورت آتی, اللہ کے نبی سے باتیں کرتی. اللہ کے نبی نے کہا چلی جاؤ پھر آنا. وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میں چلی جاؤں پھر آؤں, فلا مجد کا, مسلم کی روایت ہے, مسلم کی روایت, میں جاؤں آؤں آپ کو نہ پاؤں, فلم اجد کا, آپ کو نہ پاؤں تو پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ, اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس جانا تیرا مسئلہ حل کر دے گا. آپ دیکھیں وزیر اعظم بن گیا نواز شریف, قرض لیتا ہے دوسرے ممالک سے, بڑی تنظیموں سے. نواز شریف کا تخت الٹ گیا, اب پیپلز پارٹی آ گئی, پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ گیا, تو کیا یہ کہے گا کہ میں نے قرض نہیں دینا؟ اس کو دینا پڑنا ہے اور ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے
کہ جس انسان کی نیابت اختیار کی ہے، جس کی خلافت، یہ ارتکاب کرتا ہے خلافت کا، اس نے خلافت حاصل کی ہے، وزارت عظمی حاصل کی ہے، صدارت حاصل کی ہے، اس کا فرض بنتا ہے یہ دے جو اس سے پہلے نے لی ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا اور اس پہ حق ہے تیرے مسئلے کو حل کرنا، فاتی ابا بکر، تو ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے۔ مسلم دوسری روایت، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، عائشہ صدیقہ کو کہا عائشہ یوں کرو کہ کوئی قلم دات لو تاکہ میں تمہیں لکھ دوں، انی اخاف ان یتمنی، مجھے یہ خوف ہے، ان یتمنی متمنن، کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَىٰ، اور کہے کہ میں محمد کے بعد خلافت کا سب سے بڑا حقدار ہوں۔ اللہ کے نبی نے پیشگوئی کی ہے، اور نبی کائنات کے صادق نبی ہونے کی بنیاد اور سبب ان کی پیشگوئیاں ہیں۔ عائشہ صدیقہ کو کہا ابو بکر کو بلاؤ، عبد الرحمن کو بلاؤ، میں لکھ دوں تمہیں، انی اخاف۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ اللہ کی طرف سے ملا تھا کہ خلافت کے پہ کوئی بات ہوگی، جھگڑا ہوگا، کوئی پوچھے گا، کوئی مطالبہ کرے گا، کوئی کہے گا۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو اشارہ ہو گیا تھا۔ جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یہ اشارہ مل گیا تھا کہ تمہارے بیٹے مصیبت میں پڑ جائیں گے، یہ نہیں پتا تھا کہ پڑیں گے کیسے، اشارہ رب نے دیا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارہ مل گیا، تبھی اللہ کے نبی نے کہا انی اخاف، مجھے خوف ہے، ان یتمنی متمنن، کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَىٰ، اور کہے محمد کے بعد خلافت کا میں حقدار ہوں۔ وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا رہنے دو، نہ اللہ کسی کو خلیفہ قبول کریں گے اور نہ مومن کسی کو خلیفہ کروں، إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، سوائے ابو بکر کے۔ اور تاریخ نے ہمیں دکھایا کہ کہنے والوں نے کہا، مانگنے والوں نے مانگی، خلافت کا حقدار ہونے کا اظہار کیا، لیکن اللہ نے ان کی خلافت کا انکار کر دیا، مومنوں نے انکار کر دیا۔ ابو بکر نے عمر کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اگر نبی کے بعد خلافت کا حقدار ہے تو عمر ہے۔ مومنوں نے کہا اس کا ہاتھ پیچھے کرو، اگر مومنوں میں اللہ کے نبی کی خلافت کا کوئی حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اللہ نے انکار کر دیا، نہیں، مومنوں نے انکار کر دیا، نہیں، اگر خلافت کا کوئی حقدار ہے تو محمد کا غلام ابو بکر صدیق ہے رضی۔ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں مومنوں نے بیعت کی، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک مقدر یہی تھا۔ اگر کچھ اور ہوتا تو دین اسلام مکہ مدینہ سے باہر نہ نکلتا، دنیا میں پھیلا اس لیے کہ اللہ نے جن کے لیے مقدر کر دیا تھا زمانے میں توحید کا پرچم لہرائیں، خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا تھا۔ بنیاد الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ 11ویں والے پیر لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما اورجا بی، جب معراج کے لیے مجھے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، لما اورجا بی، جب مجھے اٹھایا گیا، سال تو ربی،
میں نے اپنے رب سے سوال کیا. غنیۃ الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ روایت بیان کرتے, سألت ربی, میں نے رب سے سوال کیا, میں نے رب سے مانگا, میں نے رب سے دعا کی. کیا دعا تھی؟ کہ اللہ میرے بعد خلافت علی کو دے دے. غنیۃ الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتے ہیں وقالت الملائکۃ ایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یفعل ما یشاء الخلیفۃ بعدک ابو بکر, اللہ کے نزدیک مقدر ہے کہ تیرے بعد خلافت ابو بکر کو ملے گی. ابو بکر کی عصمت, رفت, شان, اس کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر کے ہر عمل کو اللہ نے قبول کیا, اور جس کو نبی کے بعد خلافت کا حقدار اول قرار دیا وہ ابو بکر صدیق کی ذات تھی. یہ کردار کی بنا پہ ہے. اور یہی نہیں, یہی چیز تورات, زبور, انجیل میں بھی ہے. علامہ ابن اسحاق تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابو بکر تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے, ایک خواب دیکھی, ایک راہب کے پاس گئے کہ یار میں نے یہ خواب دیکھی. کہ لگا بیٹھ جاؤ, کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں. کس بھی لفظ تعلق کرتے ہو؟ قریش سے. کرتے کیا ہو؟ تجارت کرتا ہوں. علامہ ابن اسحاق نے تاریخ دمشق میں اس روایت کو نقل کیا ہے, تجارت کرتا ہوں. کہنے لگا خوش نصیب ہو, تمہارے شہر مکہ میں آنے والا نبی آئے گا, اس کی زندگی میں تم اس کے وزیر رہو گے اور مرنے کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے. تم ایس خوش نصیب انسان ہو. ابو بکر کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے دل میں چھپا کے رکھا, کسی پہ ظاہر نہیں کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں کہ میں آقا کے پاس گیا, میں نے عرض کیا اللہ کے نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ کائنات کے آقا مسکرائے, ارشاد فرمایا ابو بکر میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھا تھا. چمک اٹھا ابو بکر, آگے بڑھ کے مونٹا کیا, محمد رسول اللہ کے جبین نیاز کو چوما اور کہا انت رسول اللہ. یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا آپ اللہ کے رسول ہیں. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جبریل نے کہا ہے انہو وزیرک فی حیاتک و خلیفتک بعد موتک, ابو بکر تیری حیات میں تیرا وزیر اور مرنے کے بعد تیرا خلیفہ ہے. یہ وہ جبریل کا کہنا ہے جو اس سے پہلے ایک راہب نے کہا, اور آج وہ سورج نصف النہار کی طرح چمکتی ہوئی روایت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل کہتا ہے یہ تیرا وزیر ہے حیاتی میں اور مرنے کے بعد تیرا خلیفہ ہوگا. یہ ہے خلافت بلا فصل جس کا تاج اللہ نے ابو بکر صدیق کے سر پہ رکھا ہے. لاکھوں جتن کرو اس تاج کو اس سر سے گرا نہیں سکتے. اور نبوت کا یہ دمکتا ہوا چاند ساری کائنات کو روشن کر کے یہ بتلاتا ہے کہ محمد کریم نے غلط نہیں کہا تھا اور غلط نہیں کیا. ابو بکر کی خلافت میں کافر کو تاراج کیا گیا اور توحید و رسالت کے پرچم کو بلند کیا گیا. خلافت بلا فصل اس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ ٹامک ٹوئیاں ہیں, جس طرح چاہے کو مارتا رہے, کوئی دلیل اس کے پلے نہیں ہے. قطعاً سند اور متن کے اعتبار سے جس دلیل کو سلام کہا جائے وہ اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق کے لیے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کی محبت ہمارے دل میں اجاگر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.